السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی آج آپ کے لیے ایک خاص مہمان لے کر آئے ہیں، اور وہ مہمان ان کا گہرا تعلق ہے اپوزیشن کی جماعت مسلم لیگ نون سے، سابق وزیر اطلاعات و نشریات، اور ابھی حال ہی میں ان کو مسلم لیگ نون کا نائب صدر بھی مقرر کیا گیا ہے۔ بہت سی پاکستان کی سیاست میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ملک سے باہر گئے اور ابھی ان کے واپس آنے کی تاریخ کا معلوم نہیں، اور اس کے ساتھ ہی وفاقی کابینہ میں بھی بیٹنگ آرڈر تبدیل کیا کپتان نے، وزیر اعظم عمران خان نے۔ تو اپوزیشن کی جماعت مسلم لیگ نون جو ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے، انہوں نے بھی اپنے بیٹنگ آرڈرز میں کوئی تبدیلیاں کی ہیں اور ری اسٹرکچر کیا ہے اپنی پارٹی کو، نئے عہدیداروں کو سامنے لایا گیا ہے، جس میں مریم نواز شریف بھی نائب صدر ہیں، اور سینئر نائب صدر جو ہیں شاہد خاقان عباسی ہیں، اور سیکرٹری جنرل احسن اقبال مسلم لیگ نون کے، اور دوسرے بہت سے عہدے ہیں۔ تو ہم اسی سیاسی صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز رشید صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو جو ذمہ داری ملی ہے مسلم لیگ نون میں نائب صدارت کی، تو اب تو آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا یا اختیارات میں اضافہ ہو گیا، اس کو ہم کیا کہیں؟ یہ ذمہ داری میرے ساتھ 30 اور لوگوں کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیں کہ میرے سے بوجھ کچھ کم ہو گیا۔ اچھا، بہت کم۔ مگر یہ نائب صدر بننے سے کوئی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی مطلب کوئی فیصلہ کرنے کے کوئی اختیار، کیا فرق پڑتا ہے یہ نائب صدر بننے؟ مسلم لیگ کا آئین جو ہے اس کے مطابق آپ کے نائب صدور جو انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپ دی جا سکتی ہیں، جن کا تعلق تنظیمی کاموں سے بھی ہو سکتا ہے، مسلم لیگ کے انتظامی کاموں سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک عزت افزائی ہے۔ سر، تو آپ کے حصے میں کون سی ذمہ داری آئی ہے بطور نائب صدر؟ اب تو یہ جب ہمارے صدر فیصلہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال وزیر بے محکمہ ہے پارٹی میں۔ فی الحال ہم ساری نائب صدر بغیر محکمے کے چلیں، مگر آپ کی پارٹی ایک بڑے مشکل وقت میں آپ کو یہ اچانک یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ نواز شریف صاحب کو آبویسلی، شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے ہیں، یہ کیوں شہباز شریف صاحب کی غیر حاضری میں یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑا؟ ان کی موجودگی میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمارا جو عمل تھا تنظیم نو کا گزشتہ 3-4 مہینے سے جاری تھا، اور شہباز شریف صاحب اس کا حصہ تھے۔ ان کی صدارت میں ہی اجلاس ہوتے رہے جس میں بہت سے فیصلے ہم کرتے تھے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ جب ان کی اناؤنسمنٹ کا وقت آیا تو وہ ملک سے باہر تھے، لیکن اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے یہ ساری فہرست جو ہے شہباز صاحب کے پاس گئی تھی اور ان کے دستخط ہی سے جاری ہوئی۔ لندن میں ان کے دستخط ہوئے پھر جاری؟ جی جاری۔ ٹھیک ہے، تو شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ یقیناً واپس آئیں گے شہباز شریف صاحب انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیشنل اسمبلی کا جب بجٹ اجلاس شروع ہوگا اس سے قبل وہ پاکستان میں ہوں گے۔ تو یہ کیا مسئلہ بنا ان کا؟ شہباز شریف صاحب نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جیسا اہم ترین عہدہ جو کہ اپوزیشن لیڈر کے پاس ہوتا تھا، بڑے تگ و دو کے بعد وہ عہدہ ملا تھا، تو کیوں تبدیل کرنا پڑا آپ کو؟ کیونکہ پارٹی میں دوسرے لوگ موجود ہیں اور شہباز شریف صاحب کی اپنی ایک مصروفیت ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، وہ اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے یہ آپ سے بہت زیادہ وقت درکار کرتی ہے، تو اس لیے ضروری تھا کہ اس کے کام میں کوئی حرج نہ ہو۔ تقریباً سارا سال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگز ہر وقت جاری رہتی ہیں، تو اس لیے تاکہ اس کام میں کسی قسم کا خلل نہ ہو، ہم نے باہمی مشاورت ہے تمام جماعتوں کے ساتھ کی گئی، ہماری پارٹی کے اندر بھی ایک مشاورت ہوئی اور اس کے نتیجے میں اس فیصلے کو کیا۔ مگر شاید جو پیپلز پارٹی ہے وہ شاید اس مشاورت کا حصہ نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے علاوہ تو ہمارا کسی پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا کہ شہباز شریف کے علاوہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ ان کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے، مشاورت کی۔ تو اب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ اب رانا صاحب جو ہیں، رانا تنویر صاحب جن کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین کون آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے؟ جی، رانا تنویر صاحب ہیں، ہم نے پرپوزل انہی کی دی ہے، باقی جماعتوں نے اس پہ ایگری کیا ہے، اور اب یہ پروسیس جب مکمل ہو جائے گا تو رانا صاحب کی ذمہ داری کو سنبھالیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ مریم نواز جو ہیں ان کو نائب صدر کے عہدے پر لایا گیا ہے، تو اس کی کوئی اہمیت ہے یا یہ بھی ایک روٹین کی تقرری ہے؟
लेकिन मरियम नवाज जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उन्होंने पिछले 2 साल में बहुत अहम जिम्मेदारी अदा की है। एक तो ये उसकी एक्नॉलेजमेंट है उन जिम्मेदारियों की। आप यूँ समझें कि डिफेक्टो अहदेदार तो वो पहले थी, अब डी जीरो भी हो गई। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून के आइन में भी डी फैक्टो ओहदेदारों को तस्लीम किया जाता है। ये सारी ज़िंदगी और सारी दुनिया में ये तरीक़ाकार है कि जो डिफेक्टो हो जाता है वो डी जीरो तो हो ही जाता है। वैसे वो तो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं। पीपल्स पार्टी का ये बड़ा गिला रहा है तहरीक इंसाफ का। नहीं, ये तो खैर एक सियासी छेड़छाड़ की बात होती थी। मरियम ने हुकूमती कामों में कभी मुदाखलत नहीं की थी, इवन जमात के कामों में भी कभी उन्होंने मुदाखलत नहीं थी की। जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई उसी जिम्मेदारी को उन्होंने अदा किया। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का आईनी सरबराह कौन है? आईनी सरबराह तो शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन सियासी सरबराह नवाज शरीफ साहब। तो आईनी सरबराह मुल्क में नहीं है तो कौन इंचार्ज है आईनी तौर पे मुस्लिम लीग नून का? एक तो आज का ज़माना जो उसमें फासले बहुत सिमट गए हैं। जब भी ज़रूरत हो आप ऑडियो कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे हर वक्त लोग जो है एक दूसरे को अवेलेबल रहते हैं। हमारा भी अपना एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके ज़रिए हम राब्ते में रहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जब गए यहाँ से तो उनको कोई तारीख आप नहीं दे सकते? आप कह रहे हैं बजट से पहले आ जाएंगे, तो ये भी मशरूत है उनकी सेहत से या डेफिनेटली आएंगे? नहीं, इंशाल्लाह डेफिनेटली उनका इरादा जो है बिल्कुल प्रोग्राम यही है कि बजट सेशन में वो पार्टी की क़यादत करेंगे। ठीक। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत मंजूर नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट से और वो वापस जेल में चले गए, एक तासुर ये है कि शायद मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील नहीं हुई। तो इस हवाले से आप कुछ वजाहत करना चाहेंगे बतौर नायब सदर पार्टी के कोई सतह पे कोई बात हो रही थी? मुस्लिम लीग नून अपना मुकदमा अदालत में ज़रूर लड़ती है, पार्लियामेंट में ज़रूर पेश करती है, पाकिस्तान के अवाम के सामने ज़रूर ले जाती है, मीडिया से ज़रूर बातचीत करती है। इस 4 प्लेटफार्म्स के अलावा हमने कभी किसी और जगह पे चल के अपनी दाद फरियाद नहीं की। शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं? मैंने अफसर्स किया कि मुस्लिम लीग जब मैं कहता हूँ तो मैं तमाम मुस्लिम लीगियों का जिक्र करता हूँ, और ये सारी बातें इसलिए भी बेबुनियाद हैं कि जो लोग ये बातें करते थे वो तो कुछ नताइज अख्ज़ करते होते थे कि इसके नतीजे में कोई लंदन चला जाएगा, कोई डील मिल जाएगी, कोई ढील मिल जाएगी, ये सारी बातें की गई हैं, कोई एनआर हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए तो ज़्यादा इम्तिहान दरपेश हैं माजी के मुकाबले में। शहबाज शरीफ साहब पर कई मुकदमात नए कायम कर दिए गए हैं, हत्ता कि उनके घर की ख़वातीन तक को नहीं बख्शा गया है। पर नवाज शरीफ साहब की अलालत के बावजूद जो सहूलत हमारी ख्वाहिश है हम उनके लिए हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने एक तकरीर में कहा कि मुस्लिम लीग नून के जो शरीफ ख़ानदान हैं उनके जो गैर सियासी लोग हैं वो अप्रोच कर रहे हैं और वो एनआरओ मांग रहे हैं या सहूलियात मांग रहे हैं। तो आपके जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच कर सकते हैं? कोई इस हवाले से पार्टी के अंदर कोई वजाहत दी है? आपको याद होगा कि एक दफ़ा खान साहब ने इसी किस्म का इल्ज़ाम लगाया था तो शहबाज शरीफ साहब ने उन पर 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा किया था। खान साहब आज तक उस अदालत के सामने पेश नहीं हुए और मुख्तलिफ हीले बहानों से वो अदालत से फ़रार का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो पहले तो उनसे ये पूछिए कि अगर आपकी बातों में कुछ सच्चाई होती है तो फिर आप अदालतों से क्यों भागते हैं? अमन मीर साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने शायद वो मैसेजेस भी देखे हैं जो किए गए इमरान खान को। उनका ये फ़र्ज़ है कि वो उन साहब का नाम बताएं जिनके मैसेजेस उन्होंने देखे। एक सहाफ़ी पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि अगर कोई चीज़ उसके इल्म में हो तो फिर वो अशारों कनायों में बात नहीं करेगा। हमारे बारे में बात है, हम कहते हैं कि आप उनके नाम बता दीजिए। अच्छा, अदालत की तरफ से जो फैसला आया है, ज़मानत मंजूर नहीं की गई, नवाज शरीफ साहब को वापस जेल जाना पड़ गया है,
تو اس سے نواز شریف صاحب کی صحت پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے سپریم کورٹ کے؟ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں. ان کے دل کا عارضہ ہے, ان کے بلڈ پریشر کا معاملہ ہے, اس کے علاوہ بھی ان کے لیور کا اور ایک آدھ اور چیز بھی ہے جو ڈاکٹرز کے نزدیک انتہائی سنجیدہ ہے. اور یہ ایسی بیماریاں نہیں ہیں کہ جن کا ایک دن میں یا 2 دن میں یا چند ہفتوں میں علاج کیا جا سکے. ان کے لیے ایک عرصہ بھی درکار ہے, اور علاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم مطمئن ہوں وہاں پہ ہم اپنا علاج کرا سکیں. ہمیں یہ سہولت تو ملنی چاہیے, ہمیں آزادی تو ملنی چاہیے. لیکن ان کی صحت اب زیادہ خطرہ ہے ان کو جیل کے اندر. یقیناً جب انہیں علاج نہیں ملے گا اور جس طرح کے ماحول میں انہیں رہنا چاہیے اس طرح کا ماحول دستیاب نہیں ہوگا تو خطرے کی بات تو بنتی ہے. دیکھیے جیل میں تو آپ کو شام کے 5 بجے بند کر دیا جاتا ہے اور صبح 7-8 بجے تک آپ بند ہوتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو صرف جیل کے کمرے تک پہنچنے کا جو عمل ہے وہ کم سے کم آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ کا عمل ہوتا ہے. کیونکہ میں جیل کے انتظامات کو جانتا ہوں, مجھے خود اس طرح کے جیل میں وقت میرا گزرا ہے, تو مجھے معلوم ہے کہ 5 سے صبح 8 بجے تک کسی بھی بیمار آدمی کو اگر آپ زیر حراست رکھتے ہیں تو یہ ایک خطرے کی بات ہوتی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جی میں اس وقت مفروضے پر نہیں بات کرنا چاہتا, لیکن جو لوگ بھی انہیں سہولت دے سکتے ہیں میں تو ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ یہ سہولت انہیں میسر ہونی چاہیے. اچھا, اس وقت جو ملک کی معاشی صحت ہے وہ بھی بڑی خراب ہے, اور ملک کی جو اکنامک ہیلتھ ہے, اور IMF کے ساتھ معاہدہ بھی ہو چکا ہے عمران خان کی گورنمنٹ نے, بلکہ حفیظ شیخ صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں آنے والے وقت میں IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے صورتحال کوئی سٹیبل ہوگی یا نہیں؟ جو شرائط تسلیم کی گئی اس میں پاکستان کو مزید نقصان پہنچے گا. پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے وہ رک جائے گی, بلکہ پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل جو ہے جس تیزی سے ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. غربت میں اضافہ ہوگا, بے چینی میں اضافہ ہوگا, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا, کیونکہ یہ ریاست پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ نہیں ہوگا. یہ تو میز کی دونوں طرف ہی IMF بیٹھی ہوئی تھی. شرطیں بتانے والے بھی بہت تھے اور شرطوں کو تسلیم کرنے والے بھی وہ خود ہی تھے. تو یہ تو پاکستان کو بہت ہی سستے داموں فروخت کیا گیا. اگر آپ ہوتے تو آپ کیا قیمت لگاتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے تو 2016 میں IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. ہم نے جب پیکج مکمل کیا 2013 میں IMF سے پروگرام ہم نے لیا, اور 2016 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے اور IMF کے پریزیڈنٹ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی جس میں ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا تھا, اور ہم نے اس کے بعد IMF کا کوئی مزید پروگرام لیا نہیں تھا. اور 2017 کا بجٹ ہم نے بنایا اور اس بجٹ پر عمل ہوا, اور جو ٹیکس ریونیو ہم نے اکٹھے کرنے تھے وہ ٹیکس ریونیو ہم نے اکٹھے کیے. جس رفتار سے ہماری GDP کو بڑھنا چاہیے تھا اس رفتار سے GDP بڑھ رہی تھی. انفلیشن کو ہم نے قابو کر کے رکھا ہوا تھا. ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو بھی ہم نے کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا تھا, اور ترقیاتی کام بھی ملک میں جاری تھے. یہ تو سیاسی عدم استحکام جب پیدا ہوا 2018 میں, اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ہماری معیشت جو ہے اس کی گراوٹ کا عمل بھی شروع ہوا. تو سیاسی عدم استحکام جو ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہماری معیشت کا گراوٹ کا عمل آپ کہہ رہے ہیں شروع ہوا, تو اس پہ نون لیگ کیا کرتی رہی ہے ابھی تک؟ اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت انہوں نے اپنے اختیارات کیسے استعمال کیے؟ پھر جب الیکشن میں جو گڑبڑ ہوئی پھر آپ نے دھاندلی کے الزامات لگائے. تو اب نون لیگ اور اپوزیشن کس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ اقتدار خود ہی آپ کی جھولی میں آ کے گرے گا, یا آپ لوگ کوئی تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں؟ اقتدار لینے یا نہ لینے کا معاملہ نہیں ہے.
یہ پاکستان کے عوام کو اختیار دینے کا معاملہ ہے، اور اختیار دینے کا عمل جو ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ احتجاجی تحریکوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس میں پاکستان کے، اور یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی جب تک پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے آمادہ نہ ہو جائے۔ تو معاشرے کو آمادہ کس نے کرنا ہے؟ یہ جو ہمارا عمل تھا، ہمارا عمل جو ہے، جس عمل سے ہم گزرے ہیں، اس نے پاکستان کے لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا ہے۔ اور آج عمران خان صاحب نے جو جھوٹے الزام لگائے تھے اس کے بارے میں بھی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور جو انہوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے ان کا پوت بھی کھلا ہے۔ تو یہ معاشرہ جب اس سارے تجربے میں سے گزر رہا ہے تو اس تجربے سے گزرنے کے نتیجے میں ہی شعور کی وہ سطح حاصل ہوتی ہے، جب پھر آپ سیاسی استحکام بھی حاصل کرتے ہیں اور سیاسی نظام کو بھی مضبوط کرنے کے کام۔ لیکن اس شعور کے پیچھے تو ملک کی معیشت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ شعور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم نے انتظار نہیں کیا، ہم نے اس میں قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی ہمارا لیڈر تو جیل میں بیٹھا۔ اب بجٹ کے بعد آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اگر مہنگائی بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، ڈالر بہت بڑھ گئی اس کے روپے کی قدر کے مقابلے میں، تو پھر نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ لوگوں نے عہدے تو بہت سارے بانٹ دیے ہیں، تو ان عہدوں کو کیا ایک عوامی تحریک کی شکل مل سکے گی؟ دیکھیے، پاکستان کے عوام کا ساتھ دیں گے۔ آج بھی جن تکلیفوں سے مسلم لیگ نون گزر رہی ہے، اسی لیے گزر رہی ہے کہ اس نے پاکستان کے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جو سزا ہے وہ اسی بات کی ہے۔ یہ تکلیف مسلم لیگ نون سے گزر رہی ہے یا عوام گزر رہے ہیں؟ پہلے مسلم لیگ نون بھی گزری ہے اس تکلیف میں سے۔ مسلم لیگ نون، اگر مسلم لیگ نون کو ان الزامات کو جن کو آج جھوٹا سمجھا جا رہا ہے ان کو فیس مسلم لیگ نون نے کیا ہے۔ 126 دن کا دھرنا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف تھا جو ڈی چوک میں دیا گیا ہے۔ عدالتوں میں جو مقدمے چلائے گئے اور پھر جو سزائیں ہوئی ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے برداشت کی ہیں۔ باپ بیٹی دونوں نے اکٹھے جیل کاٹی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جیل کاٹی ہے۔ احسن اقبال کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی سیاہی پھینک کر تضحیک کی گئی تھی۔ آپ کو عہدوں سے ہٹایا گیا۔ میں آپ کا ذکر نہیں کرتا، لیکن اور دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی، پاکستان کی دوسری ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز نے بھی، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے، جس میں محمود خانہ چکزئی صاحب کی جماعت ہے۔ تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر کوئی ایک شخص جس کا آپ نام لینا چاہیں کہ اس ایک شخص نے یہ سب کچھ کیا تو وہ کون ہوگا؟ یہ شخص ذمہ دار نہیں ہے، ایک سوچ ہے۔ یہ سوچ ہے جو کبھی ایوب خان صاحب کی شکل میں نمودار ہو جاتی ہے، کبھی یحییٰ خان صاحب کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، کبھی مشرف صاحب کی شکل میں، کبھی ضیاء الحق صاحب کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، اور اس سوچ سے پیچھا چھڑانا جو یہ آمریت کی سوچ ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کی شکل میں نمودار ہوئی ہے۔ یہ بھی یاد رہا ہے، کسے نفسی سے کام لے رہے۔ عمران خان صاحب کی باتیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 62 میں ملک بڑا ترقی کیا۔ ویسے آپ واقعی مانتے کہ عمران خان صاحب واقعی کوئی سوچ والے اور بڑے بااختیار وزیر اعظم؟ سوچ والے نہیں، منفی سوچ والے۔ اچھا، مطلب بااختیار وزیر اعظم ہے؟ ابھی تک تو وہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بہت بااختیار۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا تو اس سے تمہیں لگتا ہے کہ عدالت بھی وہ خود ہی ہے، میں چھوڑوں گا نہیں تو وہ عدالت بھی خود ہی ہے۔ تو اس سوچ کو آپ توسیع دینے کے مخالف ہیں؟ اس سوچ کو تبدیل کرنے کے مخالف ہیں۔ نہیں، سوچ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس کو قائم رکھنے کے مخالف ہیں۔ اس کو قائم رکھنے کے مخالف ہیں، مطلب اس سوچ میں توسیع نہیں چاہتے آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ اس سوچ کو تبدیل کیا جائے، تبدیل کیا جائے، اس سوچ کو جو ہے تبدیل کر دینا چاہیے۔ آرمی چیف کو مدت ملازمت میں توسیع ملنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ تو جب وقت آئے گا، میں خود مناسب نہیں سمجھتا، میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ عدالتوں کے بارے میں یا دوسرے جو غیر سیاسی ادارے ہیں، میں اپنے منہ سے ان کے بارے میں کچھ سیاسی گفتگو کروں۔ باقی غیر سیاسی انہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں ان کے بارے میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا، اور انہیں ہونا چاہیے غیر سیاسی۔
تو آپ نہیں چاہیں گے کہ توسیع ملے آرمی چیف کو؟ میں اس پہ میڈیا پہ گفتگو بھی نہیں کرنا چاہوں گا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ابھی کہا ہے آج ہی، انہوں نے کہا جی یہ توسیع جو ہے یہ سب برائیوں کا مسئلہ یہی ہے، اس قسم کی جو توسیع ہے. وہ میرے نائب صدر ہیں اور سینئر نائب صدر ہیں، تو ان کی آواز میں آپ میری آواز کو شامل کر لیں. تو آپ انہیں اس حد تک سپورٹ کرتے ہیں؟ مجھے دیکھیے نا، میں نے کہا کہ وہ میرے سینئر نائب صدر ہیں. اچھا، حمزہ شہباز اور مریم نواز، ان دونوں کا موازنہ آپ کیسے کریں؟ دونوں ہی نیب سے دور ہیں. دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے. میرا اور آپ کا موازنہ جو ہے وہ اس میں بھی آپ مریم ہونا چاہیں گے. آپ اپنا کام کرتے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں. دیکھیے، حمزہ نے بھی پارٹی کی خدمت کی اور بہت ہی کم عمر تھا جب اس کو پہلی دفعہ جیل جانا پڑ گیا. دوسری دفعہ جب جلاوطن کیا گیا مسلم لیگ کی قیادت کو، تو حمزہ کو یرغمال کے طور پر مشرف صاحب نے پاکستان میں رکھا تھا. تو اس نے سخت وقت دیکھے اور پارٹی کی تنظیمی طور پر، سیاسی طور پر اس نے خدمت کی. کافی پہلے ایک تاثر تھا کہ آپ کی پارٹی میں شہباز شریف ایک خاص سوچ رکھتے ہیں، نواز شریف تھوڑی مختلف سوچ رکھتے ہیں. حمزہ شہباز نے اس کو جمہوریت کا حسن کہا تھا. تو ابھی بھی شہباز شریف اور نواز شریف کی سوچ میں فرق ہے ان حالات میں بھی؟ دیکھیے، سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان میں بہرحال اپنی اپنی رائے سب کی ہوتی ہے، منزل ایک ہی ہوتی ہے. اس منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے کوئی بھی تجویز کر سکتا ہے تمام سیاسی جماعتوں میں. تو فیصلہ کیا ہوا، کون سا راستہ چننے گا؟ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ قبرستان نہیں ہوتی. اس وقت راستہ نواز شریف صاحب کو چنا جائے گا یا شہباز شریف صاحب؟ دیکھیے، یہ وقت اور حالات کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. جب نواز شریف صاحب انتخابات میں جو انتخابات سے پہلے رویہ اختیار کیا گیا، جو سیاست ہوئی، پوری مسلم لیگ نے اس کا ساتھ دیا. آج بھی پوری مسلم لیگ میں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. ہم سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں. اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر عمل درآمد سبھی کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اس قسم کی باتیں ضرور کرتے ہیں کہ بھی ان میں کوئی گروپ بندی ہو گئی ہے اور یہ جماعت 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی اور 6 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. ان کی خواہش ابھی تک پوری نہیں ہے. پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی کیا پالیسی ہے؟ آپ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، مطالبات ہیں، آپ انہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کے مطالبات بالکل جائز ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور میں نے ان کی مطالبوں کی کہیں سے بھی مخالفت نہیں سنی ہے. جب جو بھی میں نے بات سنی کہ ان کے شدید ترین کرٹکس بھی جو ہیں وہ ان مطالبوں کی تو بات، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہماری لینڈ مائنس جو ہیں ان سے جان چھڑائی ہے، تو کون کہے گا کہ جی لینڈ مائنس سے جان نہیں چھڑانی چاہیے؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو قتل و غارت گری ہوئی ہے اس کو رکنا چاہیے، تو کون نہیں کہے گا کہ قتل و غارت. یا جو مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں، جب وہ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی مسنگ پرسنس، خواہ یہ پشتون ہوں یا ان کا تعلق کسی خاص عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہو. پچھلے دنوں کراچی میں ایک ہڑتال چل رہی تھی مسنگ پرسنس کی، تو کسی قسم کے بھی مسنگ پرسنس ہوں، ریاست جو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے لوگوں کو قانون کے ذریعے، قانون کے سامنے لا کر اگر کوئی جرم کسی نے کیا ہے تو اس کو پیش کرے. اچھا، ایک مقدمہ جو آپ کی پارٹی نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا جنرل مشرف کے خلاف آئین سے سنگین غداری کا، اب اس مقدمے میں ایک بڑا دلچسپ موڑ آ گیا ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے اس کو سنے بغیر جو ہے فیصلہ سنایا جائے، اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بظاہر آمادہ نہیں ہے، اور انہوں نے التوا بھی دیا اور ان کی بریت کی درخواست پہ بھی نوٹس جاری کر دی. آپ پہ اس سارے عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف کو قانون کے مطابق اس کے ساتھ انصاف ہوگا؟ پاکستان کا ہر فرد یہ چاہتا ہے، اور سپریم کورٹ نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان پر بھی عمل ہونا چاہیے. اور سپریم کورٹ کو خود بھی چاہیے کہ ایک میکانزم بنا دے، جیسا نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک میکانزم بنایا گیا تھا کہ ایک جج صاحب کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، امپلیمنٹیشن بینچ، مانیٹرنگ جج، مانیٹرنگ کریں کہ کہیں پہ
नैब की अदालत बल्कि उन्हीं जज सबको लगा दें, किसी को भी लगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्वार्थ, लेकिन उनके हुक्म पर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा और उसके बरक्स कुछ हो रहा है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने हुक्म पर अमल दरामद कराएं। वैसे तो जनरल मुशर्रफ साहब की सेहत बहुत ख़राब है उनके वकील के मुताबिक, और उनके जो करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मगर शायद अब ये कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है आने वाले चंद दिनों में। तो ये मुकदमा तो बज़ाहिर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। मैं उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ को अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे, उनको तवील उम्र भी दे, लेकिन ये मुकदमा जो है इसका तल्लुक कानून से है और एक असूल से। उस कानून को अपने मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। और अगर इस दौरान खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है मुशर्रफ साहब को, तो ये भी कहा जा रहा है कि उनको बाकायदा फ़ौजी एजाज़ के साथ जो है यहाँ पे उनको उनकी जो आखिरी रसूमात भी हो सकती हैं। तो आप ऐसे फ़ौजी एजाज़ के साथ जो है रसूमात के हक़ में हैं, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं होगी मुल्क की तारीख़। देखिए, अगर वो वक्त आएगा तो मैं ज़रूर उस पर अपना रद्द-ए-अमल दूँगा। आज किसी मफरूज़े की बुनियाद पर बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन जब वो वक्त आएगा ज़रूर मैं अपना रद्द-ए-अमल दूँगा। आज मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कानून जो है पाकिस्तान का जो आइन है, उसकी जो खिलाफ वर्जी हुई है, उस मुकदमे को अपने मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। इसका तल्लुक भी किसी फ़र्द के साथ कोई मेरी ज़ात का मामला नहीं है, ये एक असूल का मामला है, और उस असूल को पाकिस्तान में बहरहाल 70 साल हमें गुजर गए, हमें उस असूल को भी तस्लीम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया परवेज़ रशीद साहब, आपने MJ TV मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त दिया। परवेज़ रशीद साहब साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत हमारे साथ मौजूद थे और अभी हाल ही में मुस्लिम लीग नून में नायब सदारत के अहदे पर भी फ़ाइज़ हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में सियासी सूरत हाल जैसी भी हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, और ख़ासकर जिस मुआशी चैलेंजेस का हमें सामना है आने वाले वक्तों में यकीनन हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर निभाएगी, और सियासी जमातें और ख़ासकर अपोजिशन जमातें भी इस सूरत हाल में अपनी ज़िम्मेदारियाँ खूब निभाएगी। MJ TV मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।